پڑھیے مولانا رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں آج الحدیث العشرون یہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو مسواک کی فضیلت میں ہے. چلیے عبارت خوانی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی مشاہد پڑھ رہے ہیں میرا عبداللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اوع اوع والسواك في فيه كأنه يتهوع. البخاری ومسلم. طيب باب المسح على الخفين پڑھ لیجیے وہ بھی. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر البخاري. نعم پڑھیں. اور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. البخاري ومسلم. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ایک پھر چل 25ویں بھی پڑھ لیں. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ابھی ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں 20ویں حدیث سے پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے والی حدیث جو مسواک کی فضیلت میں ذکر کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کرنا تھا. مسواک عبادت بھی ہے اور اپنے منہ کی صفائی بھی ہے، صحت بھی ہے. اس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں. اس میں سے ایک دوسری حدیث بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں ایک تازی مسواک سے، اور مسواک کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے. دانتوں پر تو ہونا یہ ایک معروف بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر بھی مسواک کے ذریعے سے اپنے منہ کی صفائی کی. تو اگر کوئی انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کے زبان پر جو
کوئی میل وغیرہ جس طرح کا یعنی کہ کوئی چیز جمی ہوئی ہو تو اس کی صفائی کے لیے بھی مسواک کا استعمال کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسواک کے ذریعے سے اس کو دور کیا۔ وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پر مسواک کر رہے تھے تو آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے قے کرنے والا آواز کرتا ہے۔ تو یتہوع اس کو کہتے ہیں التقیؤ بالصوت، اس کے لیے وہ تشبیہ انہوں نے دی ہے۔ تو ایسے گویا کہ آواز آ رہی تھی، وہ اس کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب سے اندر تک مسواک کر رہے تھے اور مسواک زبان پر استعمال کر رہے تھے، اس وجہ سے اس طرح کی آواز اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اس حدیث میں جن مسائل کا استنباط کیا گیا ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تازی مسواک کرنا چاہیے اور یہ عبادتوں میں سے ہے، اور اس بات کی بھی اجازت ہے کہ مسواک اندر تک کی جا سکتی ہے اور زیادہ کی جا سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کرنے میں ہی زیادہ پاکی اور صفائی ہے منہ کی، اس لیے زیادہ مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اندر تک بھی ایک حد تک مطلب زبان کے درمیانی حصے سے بھی آگے تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ تو معروف ہے کہ زبان کے علاوہ دانتوں کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا، لیکن زبان کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل اس میں استنباط کے طور پر یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث ہے باب المسح علی الخفین سے متعلق ہے۔ الخف کسے کہتے ہیں؟ الخف کہتے ہیں ما کان من الجلد، جو چمڑے سے ہے اسی کو خف کہتے ہیں۔ جو اب ہم لوگ جو پہنتے ہیں کپڑے کا، اون کا، یا جس کا بھی اس کے علاوہ چمڑے کے علاوہ جو بھی چیز کا بنا ہوا موزہ ہے اس کو جورب کہیں گے۔ یہاں عمومی عام طور پر یہاں لوگ اس کو لوکل زبان میں لغت دارجہ میں شراب بھی کہتے ہیں۔ لیکن جہاں خفین کی بات آئی ہے تو خفین ما کان مصنوعا من الجلد، جو بھی چمڑے سے بنے ہوئے ہوں۔ اب اس پر محل اتفاق ہے کہ اس پر مسح کیا جائے گا، یہ قریب اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اب بہت ہی کم اور شاذ و شیعہ وغیرہ نے اس سے اختلاف کیا، خیر ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ رہی بات جو غیر جلد سے ہو اس کو جورب کہتے ہیں، اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا، لیکن اکثر علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس پر مسح کرنا جائز ہے، مسح علی الجورب یعنی ما کان من غیر الجلد ایضا۔ اور یہ رخصت ہے مسح علی الخفین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کو سردی کے دنوں میں پیر دھلنے کی تکلیف نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے، سفر میں پانی کم ہو تو اس سے بچنے کے لیے، اور اس طرح کی سہولت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اور اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنے کی طرح ہے۔ لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی افضل یہ ہے کہ جب موزے پہنا ہوا ہو تو اس پر مسح کرے۔ اب اسی کو ان احادیث کے ذریعے سے امام مقدسی رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر جو 21ویں حدیث امام مقدسی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه۔ اہویت میں جھکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے نکالنے کے لیے میں جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین۔ یہ میں اس کو جب پہنا ہوں تو یہ دونوں پیر پاک تھے۔ تو اس میں پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی وضو، صرف پاکی پیر کی صفائی دھول وول نہیں تھی، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ پیروں کی یہاں صفائی سے مراد یہ ہے کہ اس کو حالت وضو میں پہنا ہوا تھا،
پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا مفہوم ہے۔ صرف پاکیزہ اگر کوئی آدمی صرف پیر دھل کر اگر کوئی موزے پہن لیتا ہے تو کیا وہ مسح کے قابل ہوں گے؟ کیا مشائخ؟ اگر نہیں ہوگی شیخ۔ ہاں، اگر کوئی انسان صرف پیر دھل کر موزے پہن لیا اور بعد میں جو ہے وضو کرنے کے لیے گیا اور وضو کرتے ہوئے بعد میں وہ پیروں کا مسح کر دیا، تو کیا اس صورت میں اس کو مسح کی رخصت کی اجازت ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے شیخ، نیت نہیں کیا نا۔ نیت بھی نہیں کیا، اور پہلی بات یہ ہے نیت نہیں۔ کہ اس نے پورا وضو نہیں کیا تھا۔ صرف پیر اگر کوئی آدمی دھل لے تو اس کے پیروں کی صفائی نہیں ہوتی۔ پیروں کی صفائی یا پیروں کی طہارت پورے وضو سے متعلق ہے۔ جب تک پورا وضو نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے پیروں کی پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو آدمی وضو کر کے پہنا ہے تو وہ آدمی ہی گویا کہ اس نے پاکی کی حالت میں موزے پہنے ہیں۔ تو یہ پاکیزگی سے مراد یہاں پر یہ پاکیزگی کہ وہ پورے طور پر مکمل وضو کے ساتھ پہنا ہوا ہو، یہ اس سے مراد ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب یہاں پر اس حدیث میں جو مسئلے مستنبط ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا تو فمسح علیہما، مسح ایک ہی مرتبہ کافی ہے، ایک مرتبہ مسح کرنا کافی ہے اور اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اور مسح کا جو مقام ہے وہ اوپر ہے، پیر کے اوپری حصے میں ہے، پیر کے نچلے حصے میں نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اولا الخف لکان اسفل الخف اولا من اعلاہ، کہ اگر واقعی دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو چونکہ دھول زیادہ پیر کے نچلے حصے میں لگتی، اس لیے پیروں کے نچلے حصے کا مسح کرنا زیادہ افضل ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح اوپری حصے میں کرنے کا حکم دیا اور ویسے ہی کر کے بتلایا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ دین کی بنیاد نصوص پر ہے، عقل پر، حکمت پر، مصالح پر، صرف ان چیزوں پر نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دین کے احکام عقل کے خلاف نہیں ہوتے، یہ عمومی طور پر۔ کہیں بات اگر کسی انسان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ اس کے عقلی کمزوری اور اس کے ناقص فہمی ہونے کی اس کے سمجھ کی کمی ہے، ورنہ تو شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت انسانوں کے حق میں بنائی ہے وہ پوری طرح عقل کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اور انسان کو صرف اس بنیاد پر کہ اس کی عقل مانتی ہے یا عقل نہیں مانتی ہے، اس بنیاد پر شریعت کو قبول کرنے یا رد کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ جو باتیں نصوص سے ثابت ہیں انہی نصوص کی بنیاد پر ہم دین کو سمجھیں گے، اور دین کے سمجھنے کا معیار نصوص ہیں، قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں انہی کی بنیاد پر شریعت کو سمجھا جائے گا۔ یہاں پر وہ مسئلہ بھی مستنبط ہے کہ مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ پہنا ہوا ہو۔ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت وضو میں پہنے تھے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی استنباط کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کی خدمت کی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابی نے آگے بڑھ کر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے نکالنے کی کوشش کی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء اور فضلاء کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اب 22ویں حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی، وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ تو یہ کئی احادیث سے یہ چیز ثابت ہے، مسح علی الخفین۔ تو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے
تو سفر میں ہو تو اس کے لیے الگ احکام یہ ہیں کہ آدمی 3 دن 3 راتیں مسح کر سکتا ہے، مسافر کے لیے زیادہ رخصت ہے۔ اور جو آدمی مقیم ہے، اپنی جگہ پر ہی باقی ہے، تو اس آدمی کے لیے 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ رہی بات مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی، تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جب پہلی مرتبہ مسح کرتا ہے وضو کے ناقض ہونے کے بعد، وہاں سے اس کی مسح کی مدت شروع ہوتی ہے۔ اگر آدمی کوئی فجر کے لیے موزے وضو کر کے پہن لیا اور مان لیں کہ 5 بجے پہنا ہے، اب اس کا وضو ٹوٹا 10 بجے یا 9 بجے، تو پھر اس کو جب مسح کرنے کی ضرورت پڑی تو وہاں سے اس نے جب پہلی مرتبہ وضو کیا، مسح کیا، وہاں سے اس کے وضو کا اور اس کی مدت کا حساب ہوگا۔ تو اگر کسی آدمی نے 10 بجے وضو کر کے پھر مسح کر لیا، تو ایسی صورت میں 10 بجے سے پھر دوبارہ دوسرے دن صبح 10 بجے تک گویا کہ اس کے لیے اجازت ہوگی۔ یہ اعتبار ہے۔ صرف پہن لینا، آپ فجر میں پہنے تھے تو دوسرے دن فجر سے پہلے نکالیں، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اعتبار آپ کے وضو کے ناقض ہونے اور اس کے بعد پہلی مرتبہ مسح کرنے سے ہوگا، یہی زیادہ صحیح موقف ہے اس تعلق سے۔ اور یہ بات تو معروف ہے کہ حدث اصغر کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس صورت میں اسے موزے نکالنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب جنابت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ضرور نکالے اور پورا غسل کرے۔ اچھا، اس کے بعد باب فی المذی وغیرہ، مذی کے باب میں جو حدیثیں لائے ہیں، حدیث نمبر 23، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء۔ مذی کیا ہے؟ المذی هو السائل الذي يخرج من الذکر، یہ اس کا اخراج ہوتا ہے عند ہیجان الشہوہ، شہوت کے موقع پر ہی عموماً اس کا خروج ہوتا ہے، مذی نکلتی ہے، اور اس کا احساس بھی انسان کو نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر وہ اچھال کی کیفیت نہیں ہے اور وہ لذت کا بھی احساس نہیں ہوتا جب یہ اس کا خروج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہت موقعوں پر اس انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی انسان اپنی جو ہے طبی ضرورت قضائے حاجت کرتا ہے، اس صورت میں بھی اس کا اخراج ہو سکتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو حدیث لائے ہیں وہ اس کا حکم بتانے کے لیے کہ یہ اگر کسی سے نکل جائے تو اس کو کیا کرنا ہوگا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مذی کی شکایت بہت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں مجھے ذرا جھجک محسوس ہوتی، کیونکہ یہ مسئلہ متعلق ہے انسان کے ایسی چیز سے جس میں انسان کو تھوڑا سا جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم کا احساس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کے لیے تھوڑا سا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے، اس وجہ سے تو انہوں نے اپنے دوست کو اس بات کا مکلف کیا کہ وہ جا کر حکم پوچھ کر آئیں اور بتلائیں۔ تو ان کے دوست گئے حضرت مقداد بن الاسود، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم معلوم کیا اور آ کر بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بتلایا، یغسل ذکرہ ویتوضا، یغسل یہ ضمے کے ساتھ ہے اور یہ خبر ہے، لیکن خبر امر کے معنی میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے عضو کو دھل لے اور پھر وضو کرے۔ اس صورت میں وہ عضو کو دھلنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آدمی وضو کرے۔ تو یہ اس میں اور بھی کچھ مسائل کا جو استنباط ہوتا ہے، وہ اس میں یہ بھی اس مسئلے کی بھی اس سے بات یا دلیل ملتی ہے کہ اگر آدمی کو کوئی چیز معلوم کرنے میں شرم کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی پوچھنے اور معلوم کرنے کے لیے خدمت لے سکتا ہے کسی کی، جیسا کہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے خدمت لی تھی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناقض وضو میں سے ایک مزی بھی ہے، کیونکہ یہ خارج من احد السبیلین ہے۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے عضو کو دھلنا چاہیے اور اس کے بغیر وضو نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حکم دیا کہ دھلا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات ایک خاص طور پر کہ مزی کے ختم کرنے میں یہ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے پانی ہی استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا پیشاب سے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیستجمر، کہ آپ استنجا کریں، ڈھیلوں کا استعمال کریں، لیکن مزی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آپ اس کو دھلیں۔ تو یہاں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ انسان اس کو پانی سے دھلے، کیونکہ حدیث میں پانی سے دھلنے کی بات ذکر کی گئی ہے، یہاں استجمار کی بات نہیں ذکر کی گئی ہے کہ کوئی آدمی ڈھیلے سے پوچھے۔ 24ویں حدیث ہے حضرت عباد ابن تمیم سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، کبھی ایسا احساس ہوتا ہے نماز میں رہتے ہوئے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسی کوئی بات ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ انسان کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز چھوڑ کر وہ نہ جائے، لا ینصرف، نماز چھوڑ کر واپس نہ ہو، وہاں سے نہ لوٹے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ تو یہاں پر دو چیزیں بتلائی گئیں، ایک تو یہ کہ آدمی اگر آواز سن لے تو پھر اس کو تو تاکید ہو جاتی ہے، یا پھر انسان جو ہے بو محسوس کرے تو پھر اس میں بھی تاکید ہو جاتی ہے۔ اگر انسان یہ بھی نہ ہو، یعنی کہ نہ وہ آواز سنا اور نہ وہ بدبو محسوس کر رہا ہے، پھر کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے کہ جو انسان کو اس بات کا احساس دلا دے کہ وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے؟ اگر انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے، واضح طور پر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہوا کا اخراج ہوا ہے، اور نہ وہ بدبو محسوس کیا اور نہ وہ آواز سنا، تو بھی وہ آدمی جائے اور وضو کر کے آئے۔ یہ اس انسان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو وسوسے کی طرح ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، شاید مجھے ایسا لگتا ہے، تو یقین ہونے تک انسان نہ لوٹے۔ اور یقین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتلائی ہیں، اس میں یہ دو صورتیں خاص طور پر ذکر کی کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ اس کے علاوہ بھی اگر انسان کو اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہو جائے کہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ جا کر وضو بنا لے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے کہ اصل میں کوئی بھی چیز، قاعدہ کلیہ یہ ہے، الاصل بقاء الشیء علی ما کان علیہ، کہ آپ طہارت میں تھے، آپ وضو کر چکے تھے، تو ایسی صورت میں اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے۔ یہ صرف کوئی خیال آنا یا وسوسہ پیدا ہونا، یہ آپ کے وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسے تھی، مثال کے طور پہ آپ وضو کیے تھے تو وضو پر ہی آپ باقی ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اس سے کہ صرف شک کا ہونا آپ کے وضو کو بھی باطل نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کے نماز کو باطل کرے گا۔ اس کے بعد بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ کر یا نماز توڑ کر انسان کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ینصرف، نماز توڑ کر نہ نکلے، نہ ہٹے، نہ واپس ہو وہاں سے۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آدمی کا آواز سن لینا یا بدبو محسوس کرنا اس کے یقین کی ایک علامت ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی مسائل ہیں، یہ اتنے مسائل کافی ہیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے۔
اس کے بعد 25ویں حدیث میں حضرت ام قیس بنت محصن الاسدیہ روایت کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں. وہ بچہ ابھی کھانے لائق نہیں تھا یا کھانا نہیں کھاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے بچے کو لے آئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں وہ بچے کو لیے، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، فنضحه على ثوبه ولم يغسله. نضح کہتے ہیں چھینٹے دینا، نضح الرش جسے کہتے ہیں وہ چیز ہے النضح. الغسل ایسا ہے کہ پانی ڈالیں، رگڑیں، دھوئیں، اس کو نچوڑیں، یہ ساری چیزیں الغسل میں ہوتی ہیں. لیکن نضح میں صرف چھینٹے پہنچ جائیں گے، پھر وہ پانی بہہ کے بھی نہیں نکلے گا. یہ اس طرح کی کیفیت ہے نضح میں. تو یہاں پر جو بات ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھانے والے بچے کو کہ پیشاب کو آپ نے دھویا نہیں، بلکہ صرف چھینٹے دیے پانی کے. اور وہ کیفیت بھی بیان کیے ہیں ام قیس کہ ان کا بچہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا. تو پھر جب کھانا کھانے شروع ہوگا تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ دھلے. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث یہاں پر ذکر ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، فاتبعہ ایاہ، پیچھے اس کے مار دیا، یعنی پانی لگا دیا، پانی کے چھینٹے دے دیے. فاتبعہ بولہ ولم یغسلہ. ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹے دیے، اس کو دھویا نہیں. تو اس طرح اگر بچے کا پیشاب لگ جائے کپڑے میں اور انسان اس کے اوپر چھینٹے مار دے پانی کے، تو یہ کافی ہو جائے گا، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر بول جاریہ ہے، اگر لڑکی کا پیشاب ہے، تو پھر اس پیشاب کو دھلنا پڑے گا. یہ دیگر احادیث میں اس کا ذکر وارد ہے. اور یہاں پر یہ بات اس حدیث سے مستنبط ہوتی ہے کہ بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. بچہ جو ابھی شیرخوار بچہ ہے، ابھی دودھ پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، اس کے باوجود اس بچے کا پیشاب بھی اگر لگ جاتا ہے کپڑے کو تو وہ نجس ہے. اس کی صفائی کے لیے بس آپ کو ایک رخصت دی گئی ہے کہ پوری طرح دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھینٹے دیے جائیں. لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے. اور اس حدیث سے مزید یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بچوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور بچوں کو اپنے گود میں لیے اپنے قریب رکھا. گرچہ کہ بچوں سے اس طرح کی باتیں ہو بھی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، اس پر نہ ڈانٹے اور نہ ڈپٹے، بلکہ صرف اس کپڑے کی صفائی کر لی. اب اسی طرح ایک 26ویں حدیث، یہ بھی ایک پڑھ لیں گے کیا مشائخ؟ ابھی تو 2-4 منٹ اور ہیں، کیا خیال ہے؟ یا یہاں 25 حدیث تک رک جائیں گے؟ کیا مشائخ؟ اوپر ایک حدیث کا ٹکڑا گزرا ہے شیخ، کون سا؟ توضأ وامضح فرجک. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ کس میں حدیث مدی میں بول رہے ہیں آپ؟ جی ہاں صحیح ٹھیک ہے. ہاں یہ صحیح مسلم کی جو روایت دوسری روایت ہے، اس میں تو اغسل ذکرک وتوضأ، یہ بات صحیح بخاری کے الفاظ میں ہے. صحیح مسلم کے الفاظ میں بالکل اسی طرح نضح کی کیفیت کے پانی کے چھینٹے دے دیں، اس کو بھی مکمل دھلنے کے لیے دھلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی کے چھینٹے دیے جائیں.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ تو مسلم کے الفاظ جو ہیں یہ تھوڑا سا مختلف ہیں، لیکن جو بخاری اور اس کے علاوہ دیگر کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر غسل ہی کا ذکر آیا ہے، تو آدمی غسل کا اہتمام کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہاں 25 حدیث تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل سے 26ویں حدیث سے انشاءاللہ ہم لوگ مکمل آگے بڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.